اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانی کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ الملک کی حصہ دوم پارٹ 2 کر رہے ہیں آیت نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3۔ الذی جس نے یا وہ جو خلق بنایا 7 سماوات آسمان طباقا تہ در تہ، جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ، ما نہیں ترا تو دیکھے گا، فی خلقی بنانے میں، تخلیق میں، رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، من تفاوت کوئی فرق، تو اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا۔ فرجعی پھر دوبارہ لوٹا، بصر نگاہ، پھر دوبارہ لوٹا نگاہ، حل کیا استفہام ہے، سوال کیا جا رہا ہے، ترا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی شگاف، تو اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھے گا، پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے ہم جو سورہ ملک کا پہلا جو پیسج ہے جس کی ہم نے 2 آیتیں کی، اب ہم تیسری آیت پہ ہے۔ سورہ ملک کے 7 حصے ہیں،
اب ہم پہلے حصے پر ہے، پہلی آیت 2 اور یہ جو ہے یہ پہلے حصے پر ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں بھی جو ہے الذی سے شروع ہوئی ہے اور یہاں بھی نام نہیں بتایا گیا، جیسے پہلی آیت میں ہم نے دیکھے تھے، دوسری آیت میں وہاں بھی الذی تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اب یہاں پہ جو سماوات ہے وہ سما کی جمع ہے، اور سما کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بلندی، اور یہاں جو طباقہ جو ہے مطلب لیئرز جسے ہم کہتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، تہ در تہ، مطلب آسمان کیسے ہے، ایک کے اوپر ایک ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اپنی جو ہے قدرت کی طرف ہماری توجہ چاہ رہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ کس نے پیدا کیے؟ وہ جو بادشاہ ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے آسمان پیدا کیے۔ اب یہاں پر جو ایک سوال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو آسمان بنائے ہیں اس میں تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے کیا، اور یا اس میں کوئی تجھے شغاف نظر آتا ہے کیا؟ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں جو ہے خود کا نام لیا ہے، اور وہ ہے رحمان۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے وہ آیت نمبر 3 میں لیا، پہلے 2 جگہ کیا لیا گیا تھا؟ الذی۔ اب یہاں جو ہے ایڈریس جو ہے، خطاب ہے، قریش مکہ ہے، کافر مشرکین منافقین مکہ ہے، جنہیں دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتی ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ اس آسمان کی طرف دیکھو، کیا ہے کہ اس آسمان میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے کیا، کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی ایک دم کیا بولے گے، کسی طرح کچھ ٹوٹا ہوا، کچھ توڑ پھوڑ، کچھ جوڑ توڑ، کوئی عیب، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، مطلب کوئی کمی ہے کیا، کوئی عیب ہے کیا، کوئی خلل ہے کیا، کس چیز میں؟ اس آسمان کے بنانے میں۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہا کہ تو دوبارہ، وہ آگے کی آیت میں آئے گا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شگاف، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی تجھے کجی، کوئی کچھ ایسی چیز دکھائی دیتی ہے کیا؟ کیونکہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہے نا، جو ہمیں پہلا آسمان دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں لگتا نہیں ہے اس میں کچھ سوراخ ہے، شگاف ہے نا، اس کے باوجود اس میں سے جو بارش برستی ہے وہ ایک کس طرح برستی ہے جب اس میں ہم کوئی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو آسمان ہے ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس آسمان کے اوپر جو دوسرے اور 7 آسمان جو بیان کیے وہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بیان کیا، اسی آیت کے آگے ہے، مطلب اسی چیز کے بارے میں اور بیان ہوتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم، پھر، ارجعی، تو دوبارہ لوٹا، بصرا، نگاہ، کرتینی، 2 بار، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، بصرو، نگاہ، خاسئن، خوار ہو کر، وہ حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بار بھی کیا کہا؟
پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ، وہ تیری طرف خوار ہو کر تھکی ماندی لوٹ آئے گی۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک بار تو دیکھ لیا، دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ۔ پہلی بار تجھے کوئی شگاف نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے دوبارہ غور کرنے سے، دیکھنے سے کوئی نقص، کوئی عیب نکل آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دعوت دی کہ بار بار دیکھو، دوبارہ دیکھو، مزید دیکھو، غور سے دیکھو۔ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی رکھنا، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے جب ہم بہت ٹٹول کر دیکھتے ہیں، بہت نظریں جما کر دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ نقص نظر آئے جو پہلی بار دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ہمیں دعوت دی کہ ہم اسے دوبارہ دیکھیں۔ اب کیا ہوگا جب ہم بہت زور دے کے، بہت غور سے، بہت خوب نظریں جما کر ٹٹول کر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہمیں اس کے بعد بھی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا تو ہماری جو نگاہیں ہیں وہ کیا ہوگی؟ تھک جائے گی، ناکام ہو جائے گی اور شکست کھا لے گی، ہار جائے گی۔ کیوں؟ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نکالنے میں ہماری نگاہ کیا ہو جائے گی؟ ناکام ہو کر نیچی ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہے ہم کو یہاں پر آیا ہے کہ وہ لوٹ آئے گی کیسی ہو کر؟ خوار ہو کر، ہے نا، اور تھکی ماندی ہوگی۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں جب تمہیں یہ پرفیکشن نظر آتا ہے، قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں جب تمہیں یہ پرفیکشن نظر آتا ہے، یہاں اس بنانے والے کی وحدانیت کا تمہیں علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے تمہیں کہ یہ بنانے والی ذات کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے کوئی، ہے نا، اس لیے اس میں کیا ہے؟ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے ہی ریلیٹڈ اس آیت میں بھی بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں بیان ہوتا ہے اور لقد یقیناً زینا ہم نے آراستہ کیا السماء آسمان، دنیا آسمانی دنیا کو، بمصابیح چراغوں سے، وجعلنا اور ہم نے اسے بنایا، رجومل مارنے کا آلہ، للشیاطین شیطانوں کے لیے، اور اعتدنا ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر دہکتی آگ کا عذاب۔ آیت نمبر 5 میں اور یقیناً ہم نے آراستہ کیا ہے آسمانی دنیا کو چراغوں سے، اور ہم نے اسے شیطانوں کے لیے مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ لقد جو لا کر کیا کہہ رہے؟ تحقیق، یقیناً زور دیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یقیناً۔ اور یہاں زینا میں ہم دیکھتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ جو نا ہے، جو اٹیچڈ ضمیر ہم کہتے ہیں، وہ پلورل کی استعمال کی گئی ہے نا۔ تو یہ جو ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب خود اپنی ذات کو بیان کرتے ہیں تو جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع کا، پلورل کا۔ اور یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جب ایک بادشاہ جو کنگ ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو وہ انداز ہوتا ہے کہ ہم نے، وہ جو بادشاہ ہے وہ میں نہیں کہتا کہ میں نے بنایا ہے یہ محل،
یا میں نے اس محل کی تعمیر کی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے. تو جو بادشاہ کے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ خود اپنی ذات کو کیا کہتا ہے؟ ہم کہہ کر مخاطب کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس ملک، اس بادشاہت کے واحد، سلطنت کے واحد بادشاہ ہے. تو جو انداز بیاں ہے وہ کیسا ہے؟ بادشاہ، حقیقی بادشاہ کا. اور کیا ہے یہاں پہ؟ ہم نے اس آسمان کو، جو دنیائی آسمان ہے، اس کو کیسے بنایا ہے؟ مزین کیا ہے. کن چیزوں سے؟ بمصابیح. اب ہم دیکھتے ہیں جو دنیا ہے اس کی لفظی معنی ہوتی ہے نزدیک، ہے نا. اب یہ آسمانی دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جو آسمان ہے وہ نزدیک ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم اسی کو دیکھ پاتے ہیں ہماری آنکھوں سے. اور یہاں جو مصابیح ہے وہ مصباح کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے صبح سے ہے، صاد با ہا، ہے نا. اب یہ جو ہے پلورل ہے نا. چراغوں سے مزین کیا ہے. کسے؟ آسمان کو سجایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آسمان کو چراغوں سے مزین کرنے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں. یہ اگر رات کے وقت غور کریں، آسمان میں تارے نہیں ہوتے، ہے نا. صرف رات کی تاریکی ہوتی، جب آسمان پورا جو ہے اندھیرے سے ڈھک جاتا تو وہ بے رونق دکھائی دیتا، وہ جو ہے بے رونق دکھائی دیتا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمان کو رونق دار بنانے، اس کو خوبصورتی عطا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اسے ستاروں سے سجایا. تو کیا ہوا کہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ستاروں سے سجا ہوا ہے تو یہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے اگر ہمارا کوئی ایک گھر، ایک روم ہے نیچے، اور روم کے اوپر ہمارا ایک مالا جیسے ہے، اور اس مالے والے حصے میں اندھیرا ہے، تو رات کے وقت وہ جو حصہ ہے، وہ جو پورشن ہے، وہ کیسے؟ بہت اندھیرے کی وجہ سے اچھا دکھائی نہیں دیتا، ایک دہشت ہوتی، ایک ڈراؤنا دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر اسی اندھیرے میں ہم رات میں ایک زیرو کا بلب لگا دیں تو وہ جو زیرو کے بلب کی روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھیرے میں جو ڈر، خوف اور ڈراؤنا پن ہے، جو دہشت ہے، وہ زیرو کا بلب دور کر دیتا ہے. تو بالکل آسمان کو رات میں خوبصورت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسے ستاروں سے مزین کیا. یہ ایک ریزن ہے. اب دوسری وجہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واہ کے ساتھ آگے اور بتایا، اس کی وجہ، ستاروں سے مزین کرنے کی وجہ بتائی، اور بتایا رجومن. اور ہم نے کیوں بنایا ہے آسمان کو؟ ہا کی ضمیر جو ہے، اور ہم نے بنایا، ہا جو ہے وہ سماعت دنیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. جو رجومن ہے وہ ہے رجم سے، را جیم میم، را جیم اور میم، رجم کی جمع ہے یہ رجومن. اور اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ مارنے کا آلہ، مارنے کا آلہ ہوتی ہے نا. اب مارنے کا آلہ ہے، کوئی انسٹرومنٹ کا کام کر رہا ہے یہ. اب کس کو مارنے کا آلہ ہے؟ للشیاطین، شیطانوں کے لیے ہے یہ مارنے کا آلہ بنایا گیا. اب ہم اس چیز کو تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں جو شیاطین ہیں وہ آسمانی خبریں جو ہے چرانے کے لیے چڑھتے ہیں، اور ستاروں سے نیچے ہی
دفع کر دیے جاتے ہیں. یہ قرطبی میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ مختلف مخلوقات جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ غور و فکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے دلائل جو ہے بیان کرتی ہے نا. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے شیاطین ہوتے، کچھ ایسے جن ہوتے ہیں جو آسمان سے خبریں جو ہے چرانے کا کام انجام کرتے، ان کے دفع کے لیے انگارے بنا دیے گئے ہے نا. اور کوئی مادہ آتش ان کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے. جو ستارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو مارنے کا کام کرتے ہیں. سمجھ میں یہ ایک وجہ ہے. ان ستاروں کو شیطانوں کو مارا جاتا ہے اور جو شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں، بلکہ کیا ہے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ ہم کو مطلب دکھائی دیتے ہیں اس طرح کہ وہ گر رہے ہیں، جیسے ستارہ ٹوٹ رہا ہے ان پر، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر سورہ صافات میں آتا ہے کہ شروع میں ہے اسی کے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے اور سرکش شیطانوں کی حفاظت انہیں کر دی ہے. وہ بلند و بالا فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے اور مکھی مارے سے ہانک دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اگر کوئی ان میں سے ایک آدھ بات اچک لے کر بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے چمکدار تیز شعلہ لپکتا ہے. یہ ہے ان کو مارنے کا اس طرح انتظام کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور وجہ ہوتی ہے ستاروں کی بنانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم دیکھتے ہیں، ہم کو ابن جریر ابن ابی حاتم میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستارے 3 فائدے کے لیے پیدا کیے گئے: آسمان کی زینت، شیطانوں کی مار اور راہ پانے کے نشانات. جس شخص نے ان کے سوا اور بات تلاش کی اس نے رائے کی پیروی کی اور اپنا صحیح حصہ کھو دیا اور باوجود علم نہ ہونے کے تکلف کیا. یہ 3 جو ہے فائدے ہم کو پتہ چلتے. اب یہاں پر ہے کہ یہ ہوگا 2 چیزیں 3 چیزیں. پھر اس کے بعد وہ اعتدنا، اور ہم نے تیار کیا لہم عذاب السعیر، ان کے لیے کیسا عذاب ہے، سعیر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانوں کے لیے اور جن کے لیے جو ہے یہ عذاب سعیر کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں سعیر جو ہے بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مفسر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا تھا کہ جو شیطان ہیں یا جو جن ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو عذاب السعیر جو ہے بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ، مطلب ان کو کیسے عذاب کا احساس ہوگا جبکہ وہ خود آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے. تو انہوں نے جو ہے جواب دیا کہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور جو شیاطین ہیں ان کے لیے آگ سے بنا ہوا عذاب تیار کیا ہے. اب جو وہ ٹیچر ہے جس کو اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، اس نے مٹی اٹھائی اور اس شخص کی آنکھ میں دے ماری. اب جب وہ مٹی اس نے اس کی آنکھ میں دے ماری تو آنکھ میں مٹی جانے پر اس کو تکلیف کا احساس ہوا. تو ٹیچر نے اپنی اسٹوڈنٹ کو سمجھایا
کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کے آنکھ میں جانے پر تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اسی طرح جنوں اور شیاطین کو وہ آگ سے بنے ہیں لیکن آگ میں جلنے کا احساس ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں ہم۔ اب ہے اور للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، ان کے رب کی طرف سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس، اور بری، مصیر، لوٹنے کی جگہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے بات کی گئی کہ جنوں اور شیاطین کے لیے عذاب ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بات بیان کی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اپنے رب کا، ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ یہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ اب یہاں ہم کفروا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کفرا، جس کے معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عذاب۔ عذاب جو ورڈ ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین زا با، عذبن۔ اب اس کے جو لفظی معنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے میٹھا، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ عین زا با، اس کے اپوزٹ اس کی معنی ہے، مطلب سزا۔ عذبن کے اپوزٹ اس کی معنی ہے سزا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہنما۔ جہنما جو ہے یہ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا جس کو ہم بولیں گے اذیتوں سے بھرا مقام، مطلب ایک ایسا ٹارچر چیمبر ہے، ایسی وادی ہے جس میں کیا ہے، صرف اور صرف کیا ہے، تکلیفیں ہیں، لگاتار مسلسل تکلیفیں۔ کیوں؟ جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ جگہ کیسی ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم لوٹ نہیں سکتے، ہے نا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 تک یہ بات بیان کی، اس کے بعد جو ہے اب انداز بیاں جو ہے یہاں سے بدل رہا ہے، اور یہاں آیت نمبر 7 سے جو ہے، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک، 11 تک جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ دوسرا موضوع ہے جو یہاں سے شروع ہوگا۔ اب یہ جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک دوسرا موضوع شروع ہوگا، اور آیت نمبر 6 تک جو ہے یہاں یہ ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے آیت نمبر 7 سے کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ، اور اس کے بعد اس کے ہر پیسج پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک جو پیراگراف ہے، ہر ایک پیسج ہے، جو 7 وجوہات ہے سورہ ملک میں، اس پر غور کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول اور فعل کے تضاد سے بچا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔